بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا مالک قال اخبرنا مخرمة بن سلیمان الوالبی قال اخبرنی قریب مولى بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اخبرہ انہ بات عند میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالته قال فاضطجعت في ارض الوسادة واضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأهله في أهلها قال فنام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل جلس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ بالعشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتودع منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى بيده اليمنى ففتلها ثم قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع حين جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. جی باب چل رہا ہے باب صلاۃ اللیل. باب تہجد کی نماز. روایت کی گئی ہے قریب سے جو آزاد کردہ غلام ہے جناب عبداللہ بن عباس کے کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی قریب کو اس بات کی کہ رات گزاری جناب عبداللہ بن عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور اچھا کیوں رات گزاری؟ وہ درمیان میں یہ جملہ اور جناب میمونہ خالہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فاضطجعت پس لیٹ گیا میں وسادہ کے عرض میں. وسادہ کے عرض میں وضعت جنبی بالارض زمین پر سرانے کے عرض میں. جی یہ لمبا ہے نا، یہ طول ہے جی. تو یہ جو دونوں دانبے ہیں نا یہ اس کا عرض ہے جو تھوڑا سا لمبا ہے. اس طرف زمین پر میں لیٹ گیا. اچھا فی ارض الوسادہ محمد بن نصر کی روایت میں وسادہ چمڑے کا جس کے اندر لیف بھری ہوئی تھی کھجور کی، وہ نیچے چھال جو ہوتی ہے وہ کھجور کے مڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کٹ کے وہ اس کو سرانے بنائے جاتے تھے جی، وہ اس میں بھری تھی. تو میں لیٹ گیا اور لیٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل وسادہ کے طول میں. وسادہ کے وہ شرح میں اور توجیہیں آ رہی ہیں لیکن جو مشہور بات وہ یہی ہے. دیکھیں یہ بلا تشبیہ یہ سرانہ ہے جی. تو سیدہ میمونہ پاک بھی اس طرح لیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح لیٹے. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہاں سر رکھ کے اس طرح لیٹ گئے یا اس طرح لیٹ گئے. سمجھ گئے ہو نا جی؟ جی تو لیٹے آپ اس طرف تھے جس طرف آقا حضور لیٹے ہوئے تھے، جس سمت میں بلا تشبیہ. سمجھائیے. تو سرکار اور سرکار کی زوجہ پاک
سرہانے کے طول میں اور میں اس کے عرض میں لیٹ گیا جی. یہ نقشہ زمین پر جی سمجھا گیا. تو قالا جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پس آرام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو چونکہ یہ دیکھنے گئے تھے کہ سرکار نماز کتنی پڑھتے ہیں لہذا یہ ساری رات آنکھیں بند کر کے جاگتے رہے. کون؟ بالغ ہیں ابھی نابالغ ہیں. تو حتیٰ کہ جب آدھی رات ہوئی یا تھوڑا اس سے پہلے او قبلہ بقلیل یا آدھی رات سے تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا آدھی رات کے بعد یا بعد آدھی رات کے تھوڑا سا تو بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جاگ رہے تھے. تو یہ نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ سو رہے تھے جاگ رہے تھے جی. جن پر نابالغی میں اتنا ضبط اللہ نے جن کو دیا بالغ ہو کر سبحان اللہ. تو بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَمَسَحَ النَّوْمَ پس سرکار نے صاف کی نیند اپنے چہرہ مبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جی. وہ تفصیل کسی اور دوسری حدیث میں آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھیں بلا تشبیہ 3 مرتبہ اس طرح کیا. تو اس طرح جو ہے نا آپ صبح اٹھ کر کریں نیند جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جی. آپ اشاش بشاش ہو جائیں گے. ظاہر سنتوں میں نور ہے سنتوں کے خلاف میں ہلاکت ہے. تو سرکار نے اس طرح کیا. تو صبح اٹھ کر چہرے پر آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت ہوگی جی. چلو غیر موقدی صحیح بھی آپ نے ایک مرتبہ دیکھا جناب عبداللہ بن عباس نے. تو سرکار بیٹھ گئے نیند کو دور کیا اپنے چہرہ پاک سے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسح ملا یعنی دور کیا. پھر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آیتیں خواتیم سورہ آل عمران سے. سورہ آل عمران کی جو آخری 10 آیتیں ان فی خلق السماوات سے یہ 10 بنتے ہیں. پورا رکوع سرکار نے تلاوت فرمایا جی. پھر سرکار اٹھے مشکیزے کی طرف جو لٹکایا گیا تھا. تو گھر میں ایک مشکیزہ کسی چیز کے ساتھ لٹکا ہوا تھا. تو سرکار اٹھے پس وضو فرمایا اس سے. وضو محمد بن نصر کی جو روایت ہے وہ ہے کہ ثم استفرغ من الشن فی اناء پھر انڈیلا مشکیزے سے کسی برتن میں پانی ثم توضا پھر اس برتن سے وضو کیا. یعنی اس روایت میں یہ لفظ ہے. اچھا جی. تو فاحسن وضوءہ تو جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پس آپ نے بہت اچھا کیا اپنا وضو. سونے نے پورا وضو سونا کر کے کیتا. ظاہر سونے دا ہر کم سونا. پھر سرکار کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے جی. محمد بن نصر کے لیے ثم اخذ بردا لہو حضرمی پھر سرکار نے اپنی وہ حضرمی چادر لی فتوشحہ اس کو اپنے اوپر لپیٹا. ثم داخل البیت پھر سرکار کمرے میں داخل ہو گئے. فقام یصلی کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگ گئے. اس روایت میں یہ لفظ ہے جی. تو سرکار کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگ گئے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پس اٹھا میں اٹھا پس کیا میں نے مثل اس کے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میں نے بھی اٹھ کر آنکھوں کو پھر 10 آیتیں پڑھی. پھر میں نے اس سے پانی لیا وضو کیا. پھر ثم ذہب تو پھر گیا میں یعنی وضو کر کے. پس کھڑا ہو گیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنب ایسر میں. کس میں؟ جنب ایسر میں کھڑا ہو گیا جی. ایشا بس سجے نہیں کھبے پاسے. کیونکہ پہلے یہ مسئلہ نہیں سی پیش آیا بھی کدھر تھے ادبن بھی کھبے پاسے میں کھلوتا جی. اچھا جی توجہ کرنا.
تو پس رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ید یمنا میرے سر پر، جی تو سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ اور پکڑا میرے دائیں کان سے، جی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ قلیل الامر فی اللہ یفسد ہے، اسی سے ثابت ہوا۔ تو پکڑا میرے کان کو اپنے ید یمنا کے ساتھ، فَفَاتَلَهَا تو نرمی سے اس کو ملا، پکڑ کرنا بلا تشبیہ اس طرح کیا یہاں سے، جی جدھر سے بھی، اچھا جی فَفَاتَلَهَا وہ ایک میرے کو 17 پہ ہے تو لکھے ہے تو ہوگا، یعنی سرکار نے کان کو ملا یا تو تاکہ وہ اونگ سے جاگ جائے، ظاہر بچے ہیں بھی، یا اظہار محبت کے لیے، یا تاکہ تیار ہو جائے وہ لحایت صلاۃ کے لیے، یہ مختلف توجیہ ہیں۔ اچھا جی پھر قالا ثم قالا پھر فرمایا جناب عبداللہ بن عباس نے، کون کہتے ہیں وہ جناب قریب کے پاس، جی پڑھی سرکار نے زاد ابن خزیمہ یسلم من کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں کے بعد تو سلام پھیرا، پھر فرمایا کہ پس پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، 6 مرتبہ ذکر کیا ان کو 6 مرتبہ، تو کل کتنی ہو گئی؟ 12 رکعتیں پڑھی سرکار نے۔ پھر سرکار نے وتر ادا فرمائے، یا ذکر نہیں کتنے ہیں، صرف مطلقاً وتر ادا فرمائے۔ پھر صبح ہو گئی تھی، پھر سرکار لیٹ گئے، للبخاری فی روایت فنام حتی نافخا، خراٹوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل نور خراٹے تھے ان کی آواز آنے لگی، تو ثم قام لیٹ گئے، جس وقت آیا آپ کے پاس مؤذن، یہ ہینا آگے ہے، سرکار لیٹ گئے، جس وقت آیا آپ کے پاس مؤذن وہ جناب بلال ہیں، پس سرکار اٹھے، پس سرکار نے پڑھی رکعتین خفیفتین۔ اب اس سے پتہ چلا کہ پہلے سرکار لیٹے، سنتیں اٹھ کر بعد میں پڑھیں، چونکہ نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، کسی نبی کا بھی، لیکن شرح میں آئے گا کہ جو دوسری روایتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ سرکار نے صبح کی سنتیں پہلے پڑھی، بعد میں لیٹے، پھر مؤذن آیا تو سرکار اٹھ کر تشریف لے گئے، جا کر جماعت کرائی، تو پڑھی 2 رکعتیں خفیفتین، پھر سرکار نکلے حجرہ سے مسجد کی طرف، پس پڑھائی سرکار نے صبح کی نماز، پڑھی صبح کی نماز، منع کرو جی روایت کی گئی دھیان نہ ذرا سے جو آزاد کردہ غلام ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے، اور فرماتے ہیں خبر دی ان کو جناب عبداللہ بن عباس نے اس بات کی کہ رات گزاری جناب عبداللہ بن عباس نے جناب میمونہ کے پاس، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور وہ آپ کی خالہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پس لیٹ گیا میں بستر کے عرض میں، اور لیٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ سرحانے کے طول میں۔ آپ فرماتے ہیں پس نیند فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آرام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حتیٰ کہ جب نصف لیل ہوگی یا نصف لیل سے تھوڑا سا پہلے یا نصف لیل کے تھوڑا سا بعد، تو بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس ہٹایا نیند کی اثر کو اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، پھر پڑھی 10 آخری آیتیں سورہ آل عمران سے، پھر اٹھے سرکار مشکیزے کی طرف جو لٹکا ہوا تھا، پس وضو کیا اس سے، اٹھے کا مطلب اٹھ کر تشریف لے گئے، یہ ہوتا ہے جی، بس اچھی طرح کیا اپنا وضو، پھر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پس میں بھی اٹھا، پس کیا میں نے مثل اس کے جو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر چلا گیا میں، پس کھڑا ہو گیا میں رسول اللہ کے جنبِ ایسر کی طرف، پس رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ید یمنا میرے ساتھ، اور پکڑا میرا دایاں کان اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، پس نرمی سے اس کو ملا۔ پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پس پڑھی سرکار نے 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، 6 مرتبہ، پھر وتر عطا فرمائے، پھر لیٹ گئے، پھر جس وقت آئے مؤذن، پس سرکار کھڑے ہو گئے، پس جب آیا آپ کے پاس مؤذن، ثم جاءہ، آپ کے پاس مؤذن،
پس سرکار کھڑے ہو گئے، پس پڑھی 2 رکعتیں خفیفتین، پھر سرکار تشریف لے گئے، پس نماز پڑھائی صبح کی۔ اچھا جی، ذرا توجہ کرنا شرح میں جو مزید باتیں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرمہ اسدی مدنی وسا کا ابن معین قال الواقدی، قتل کیا ہے ان کو حروریہ نے 130 کے اندر، قدید کے اندر شہید ہو گیا۔ قریب بن ابی مسلم ابو رشدین حجازی وسقہ النسائی وابن معین ابن سعد ماتا 98 ہجری۔ ابن عباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہاشمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ترجمان القرآن۔ آپ کو حبر بھی کہا جاتا ہے، بحر بھی کہا جاتا ہے۔ طائف میں آپ فوت ہوئے ہیں 68 ہجری میں، 68۔ انہو باتا، انہو توجہ کریں جی، فی بعض طوروں کے ابو وانا یہ ہے، وہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بھیجا مجھے میرے والد عباس نے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کام میں، تو فوجات تو میں نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ پس میں نے نہ طاقت رکھی کہ میں سرکار سے بات کروں۔ پس جب سرکار نے پڑھی مغرب کی نماز، سرکار کھڑے ہوئے، پس سرکار نے نماز پڑھی حتیٰ کہ اذان دی مؤذن نے صلاۃ عشاء کے لیے جی زیادہ کیا محمد بن نصر نے قیام لیل میں کہ فقال علی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، او پیارے بیٹے، کہ بت اللیل عندنا باتا یبیتو تبیتو بتا، کہ رات گزارے گا تو آج ہمارے پاس جی، اس میں یہ لفظ ہے، یہ سارے جوڑنے ہیں، واقعہ پورا پھر بنے گا جی۔ تو ظاہر ہے آپ نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ قولہ فی اعراض، سنی ذرا، بفتح العین علی المشہور و بضمھا ایضا جی عرض بھی، اور انکار کیا اس کا ابو الولید باجی نے نقلاً و معناً، کہا اس لیے کہ عرض وہ جانب ہے، هو الجانب و هو لفظ مشترک، اور رد کیا اس کو علامہ قسطلانی نے بائیں طور کے کہا کہ فی طولھا تعیین المراد، اور تحقیق صحیح ہوگی اس کے ساتھ روایت، لہذا نہیں کوئی وجہ انکار کے لیے۔ وسادہ مراد اس کے ساتھ وسادہ معروفہ جو ہوتا ہے کس کے نیچے، سر کے نیچے سرانا، اور نقل کیا ہے قاضی یاز نے عن الباجی والاسیلی وغیرہما کیڑا کہ وسادہ سے مراد یہاں کیا ہے، بستر ہے جی، انہوں نے یہ کہا ہے کیوں، لقولہ اضطجع فی طولھا، کہ اس کے طول میں لیٹے، تو لیکن طول پھر بسترے کا ہوا نہ جی، لیکن کہتے ہیں یہ ضعیف ہے یا باطل ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا ہے، یہ توجیہ کی ہے نا، یہ بات قابل قبول ہے۔ اور بس مسئلہ، اور اس حدیث میں دلیل ہے علی جواز نوم الرجل مامراتی من غیر مواقعۃ بحضرت بعض محارمہا، اس میں دلیل ہے رجل کی نیند کے جواز پر اپنی زوجہ کے ساتھ بغیر قربت کرنے کے اپنے بعض محارم کی موجودگی میں جی، تو سرکار لیٹے، سرکار کے ساتھ سرکار کی زوجہ پاک بھی لیٹی اسی بستر پر، اور ایک محرم موجود ہے، کون، کیونکہ وہ سیدہ میمونہ پاک کا بھانجا ہے، تو لہٰذا کسی محرم کے ہوتے ہوئے بغیر قربت کے بیوی کے ساتھ لیٹنا شرعن منع نہیں ہے، شرعن سمجھ گئے ہو، یہ شرعن منع نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، توجہ کرے جی۔ یہ ہے نا جہالتوں کی وجہ سے جو جملے ہم کستے ہیں، کم از کم تم تو کوشش کرو نا۔ اچھا، وہاں چاہے فی محارم و ان کان ممیزن، اگرچہ وہ محارم کیا ہو، محرم ممیز، تو ہم ممیز تھے اس وقت، سمجھدار تھے۔ قال القاضی،
وقد جاء فی بعض روایات حاض الحدیث کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رات گزاری میں نے اپنی خالہ کے پاس اس رات میں کہ وہ آپ حیضہ تھیں، آپ حیضہ تھیں جی، اس لیے میں وہاں رکا، کیونکہ حالت حیض میں تو قربت نہیں ہوتی، تو اگر حالت حیض نہ ہوتی تو میرا وہاں رکنا ٹھیک نہیں تھا جی۔ قال وہذہ الکلمۃ، اگرچہ نہیں صحیح طریقاً لیکن پس یہ حسنۃ المعنی ہے جداً، سنا جی، قضا فی شرح صحیح مسلم للنووی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی سنو، فی طولہا، فی قال ابن عبد البر، یہ موطا کے سارے اشارے ہیں کہ عبداللہ بن کانا، عبداللہ بن عباس واللہ عالم، یہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ شاید مدتاجن لیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ میمونہ پاک کے پاؤں کی جانب اس طرح لیٹ گئے رز میں، یا ان کے سر کی جانب جی۔ اب یہ اور منع کر دیا کہ اس طرح پاؤں کی جانب لیٹے یہ طولن ہو گیا، یا سر کی جانب اس طرح لیٹ گئے تو یہ کیا ہو گیا، طول ہو گیا نا، کہ سرکار اس طرح لیٹے ہوئے بلا تشبیہ، تو میں سرانے کی جانب اس طرح لیٹ گیا تو یہ طول ہو گیا نا، یا پاؤں کی جانب اس طرح لیٹ گیا تو یہ بھی، یہ کنہوں نے کہا، ابن، لیکن قال الباجی ھذا لیس بالبین، یہ بات واضح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے یہ، اس لیے کہ اگر ہوتا نا اس طرح تو پھر کہتے کہ توسط اردہا، کہ میں نے اس کے ارد کو وسرانہ بنایا جی، وقولہ، بس لہذا وہی مراد ہے کہ سرانے کی اس جانب یا اس جانب لیٹے، بات سمجھی، مشہور یہ معنی جو ہے جی۔ وقولہ فتجات فی ارض، تقاضا کرتا ہے کہ عرض جو ہے نا وہ محل ہو ان کے لیٹنے کا۔ ابو زرع راضی کے لیے علل میں ہے کہ ابن عباس روایت ہے کہ آیا میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ پاک کے پاس، میں نے عرض کی کہ میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ رات گزاروں آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا کیسے، حالانکہ بستر ایک ہے؟ تو میں نے عرض کی جی کہ نہیں حاجت مجھے بستر کی جی، تو بستر بنایا میں نے اپنی ازار کے نصف کو، جو اوپر چادر لی ہوئی تھی، اور بہار الوسادہ، پس بے شک میں، یا بستر بناؤں گا میں اپنے چادر کو، اور بہار الوسادہ، پس رکھوں گا میں اپنا سر تم دونوں کے سر کے ساتھ وسادہ کے ورا سے۔ تب یہ واضح ہوگی نا بات کہ میں اس طرف سر کے سو جاؤں گا یا سمجھائی نہیں جی۔ ایک سرانے اتے تین کی کہ کوئی نہیں، اے نور زندگی، نور اے سونے زندگی دیتی جی۔ تو فجا، تو پس تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث بات سنائی سرکار کو جناب میمونہ نے، وہ جو میں نے کہی تھی، جو میں نے خالہ سے بات کی انہوں نے سرکار کو، تو پس فقال اصبح ھذا شیخ قریش، فرمایا تو قریش دا شیخ ہو گیا ہے، اصبح کا صبح نہیں ہو گیا ہے، یہ تو قریشیوں کا شیخ بن گیا ہے۔ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے جی، یہ حوصلہ افزائی ہے یہ، کہ مجھے بسترے کی ضرورت نہیں ہے، میں سرانے پر سر رکھوں گا، میں اپنی چادر کو سرانا جو ہے نا بنا لوں گا۔ اب جو کفایت شاری ہے، تکلف سے بچنا ہے، اس کو سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ تو قریش کا شیخ ہو گیا ہے۔ جازا ما فی بعض طوروں کے ہی بثلث اللیل الاخیر، بعض میں یہ ہے کہ پکی، یہاں تو یہ نا ذکر ہے نا او کے ساتھ، بعض روایتوں میں ہے کہ رات کا تیسرا ثلث آ گیا، جب سرکار جاگے تو اس وقت رات کا تیسرا ثلث شروع ہو چکا تھا جی۔ قال الحافظ، جمع کیا جائے گا ان دونوں کے درمیان بئی طور کہ جاگنا واقعہ ہوا ہے 2 مرتبہ، پس اولا میں نظر کیا آسمان کی طرف، پھر تلاوت فرمائی آیات، پھر سرکار لوٹ گئے اپنے بستر کی طرف، پھر سرکار اٹھے دوسری مرتبہ اور اعادہ فرمایا اسی کا، پھر وضو فرمایا اور سرکار نے نماز پڑھی۔ تو یوں بھی توجیہ ہو سکتی ہے جی۔
قالا فمسح النوم یعنی دور کیا نوم کے اثر کو. کس کو؟ نوم کو. نوم کو دور کیا مراد کیا ہے؟ یہ سبب بولا گیا کس پر؟ نوم سبب ہے، اس کا اثر مسبب ہے، تو سبب بول کر مراد ایشا بس ہے. یا یہ ہے کہ ہٹائی نوم یعنی ہٹائی نیند اپنی دونوں مبارک آنکھوں سے. اب یہ حال کا نام بولا ہے کس پر؟ محل پر. جی محل آنکھیں ہیں، نیند آنکھوں میں ہوتی ہے، وہ حال ہے. نیند نے حلول کیا ہوا ہے، تو حال بول کر مراد یعنی آنکھیں. جی سبحان اللہ. اچھا جی. قولہ ثم قرأ. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں جواز ہے قرات کا کس کے لیے؟ محدث کے لیے. وحاذ اور یہ اجماع ہے مسلمانوں کا. لیکن علامہ عبداللہ فرماتے اچھا خیر اور محض حرام ہے جنبی پر اور وہ نہیں قرات کر سکتے. انتہا. اور اسی طرح ذکر کیا ہے کہ جماعت نے علماء سے ان میں سے ابن بطال ابن عبد البر ہیں. لیکن مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعد والوں کو عرض کرنے کی تو اجازت ہے کہ تمہاری اس بات میں نظر ہے کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند تو ناقض نہیں ہے. جب نیند ناقض نہیں ہے تو یہ کیسے مسئلہ ثابت ہوا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور سرکار نے پھر وضو کیوں فرمایا؟ تو سرکار کا تجدید وضو جاگنے کے بعد محض وہ فضل کی، جیسا کہ تصریح کی علماء نے اس کے ساتھ کئی جگہوں میں. بس سرکار کا اٹھ کر پڑھنا نہیں دلالت کرتا قرات قرآن بعد نوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بامطابق اس کے ذکر کیا اس کو، مگر جب کہ ثابت ہو اس حدیث میں وقوع حدث آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور حدث ثابت ہو کہ سرکار نے ہماری نظر سے بول مبارک فرمایا، تو پھر ہو سکتا ہے. جی سمجھیے. تو حدث آخر من ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قولہ بالعشر. قال ابو الولید الباجی احتمال ہے یہ کہ ہو یہ تاکہ ابتدا لیبتدئ یا یقظتہ بذکر اللہ، اس لیے پڑھا تھا کہ اپنی نیند کا جو جاگنے کی جو ابتدا ہے وہ کس کے ساتھ ہو؟ جیسا کہ ختم کیا جاگنے کو یعنی آرام فرمانے کے وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی. اور احتمال ہے یہ کہ ہو تاکہ ذکر کریں وہ جو مندوب ہے اس کی طرف عبادت سے، اور وہ جو وعدہ ہے اس پر ثواب سے. کیونکہ رکوع میں بڑی باتیں ہیں، ربنا ربنا آتا ہے کتنی بار، فاستجاب لہم، وہ جو میں اس طرح سن چکے اس کا. اچھا جی. من سورۃ، اس میں استحباب ہے پڑھنا ان آیات کا قیام من النوم کے وقت، ان فی خلق السماوات کا پڑھنا، اور اس میں جواز. اچھا مسئلہ نمبر 2، اور یہ جو کہا ہے نا کہ من سورۃ، یہ کنہوں نے کہا؟ سنیں نا. لہٰذا اس میں جواز ہے قول سورۃ البقرہ کہنا، سورہ آل عمران وغیرہ کہنا، اور بعض متقدمین نے اس کو مکروہ جانا ہے کہ اس طرح صورتوں کا نام نہ لیا جائے، کہ صورت کو یوں کہا جائے کہ صورت یہ نہ کہا جائے. انہوں نے کہا کہ بعض یوں کہا جائے کہ وہ صورت جس میں ذکر ہے آل عمران کا، وہ صورت کے جس میں ذکر ہے، انہوں نے کہا یوں کہا جائے. جی تو لہٰذا ثواب وہ اول ہے کہ یہ نام لینے ٹھیک ہیں، نام لینے، لیکن مسئلے میں اختلاف ہے کہ یوں کہا جائے کہ وہ صورت جس میں کیڑی کا ذکر ہے، سورہ نمل نہ کہیں بلکہ وہ صورت جس میں کیڑی کا ذکر ہے. جی سورہ قصص نہ کہیں بلکہ وہ صورت جس میں انبیاء کے واقعات ہیں.
اور اسی کے ساتھ قول کیا علماء نے کہ ٹھیک ہے نام لینا سلف سے، اور بہت زیادہ ہے اس پر احادیث صحیحہ قذافی شرح سے مسلم للنووی الی شن معلق بفتح شین تشدید نون، یہ مشکیزہ جو پرانا ہو چمڑے کا بنا ہوا اس کو شن کہتے ہیں جی، استعمال ہو کہ وہ کیا ہو جائے وذاکر اور ذکر، اچھا جی الی شن معلق، ذکر کیا وصف باعتبار اس کے لفظ کے جی، کہ بھی معلق یہ مذکر ہے نا، وہ اور ایک روایت بخاری کی ہے معلق جی، شن بھی مؤنث بھی اس وجہ سے جی، اچھا فاحسن وضوءہ، اور بعض سندوں میں یہ لفظ ہے فاسبغ شابہ سے، قال الحافظ، اور جمع کیا جائے گا اس کے درمیان اور اس روایت کے درمیان جو گزر گئی ہے باب تخفیف الوضو میں، کیونکہ سرکار نے وضو ایک مرتبہ بھی کیا ہے، دو مرتبہ بھی کیا ہے، تین مرتبہ بھی کیا ہے، تو جمع کیا جائے گا کہ پس وضو فرمایا سرکار نے وضو خفیف بے روایت سوری، فإن لفظہ فتودع وضوءا بین وضوئین ولم یکسر، اور کثرت نے کی اور تحقیق مبالغہ کیا، اور مسلم کی روایت میں کہ فاسبغ الوضوء، اور نہیں مس کیا پانی سے مگر وزاد فیہا فتسوک، مسواک بھی کی، مسواک بھی یہ بھی ذکر ہے۔ اچھا جی مثلا ما ثانا، لیکن کتنی چیزیں اور روایتوں میں آ گئی ہیں جی، مثلا ما ثانا، یہ مثلا ما ثانا تقاضا کرتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہ یہ تمام وہ جو ذکر کیا گیا ہے سرکار کے قول مبارک سے، نظر کرنی آسمان کی طرف، وضو کرنا، مسواک کرنی، پھر چادر لپیٹنی، وہ اور احتمال ہے یہ کہ حمل کیا جائے اغلب پر، اور زیادہ کی ہے دعوات کی روایت میں فی اولی کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پس اٹھا میں فتمت ہے، تو میں نے انگڑائی لی، میں نے ناپسند کرتے ہوئے اس بات کو یہ کہ دیکھا جائے کہ میں تو سرکار کو ساری رات تاڑتا رہا ہوں، جاگتا رہا ہوں کہ سرکار کیا کرتے ہیں، اٹھنا کیسا بلا تشبیہ تاکہ وہ ستا اٹھے کیا بات ہے جی، ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں یہ لفظ بھی ہیں، یہ عقل مندی ہیں جی، اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔ کراہیت یرانی کنت ارقبہ کذا فی الفتح فوضع، جی سرکار نے رکھا ہاتھ مبارک، قال ابن عبد البر یعنی انہ ادارہ، ہاتھ رکھ کرنا سرکار نے عبداللہ بن عباس کو پیچھے سے گھمایا اور پس کھڑا کیا ان کو اپنے یمین پر، اور اسی طرح ذکر کیا اس کو اکثر روات نے اس حدیث میں، اور نہیں ذکر کیا صرف اس کو امام مالک نے جی، بلکہ وہاں تفصیل آ جائے گی کہ سرکار نے میرا کان پکڑا، دائیں جانب کھڑا کیا، جب چھوڑا تو پھر میں کھس کر دوسری جانب چلا گیا ہاتھ بند، پھر سرکار نے پکڑ کر مجھے دائیں جانب کھڑا، پھر میں کھڑا ہو گیا جی، تو وہاں سے یہ مسئلہ بنا کہ ایک مقتدی کدھر کھڑا ہو، اچھا جی شاباش، فَفَاتَ لَهَا بعض فی بعض طرق ہی، کہ پس پہچان گیا میں کہ بے شک محض کیا سرکار نے یہ تاکہ سرکار انس پکڑیں مجھ سے رات کے اندھیرے میں، کہ چونکہ رات کا سرکار اندر نماز پڑھ رہے تھے، اندھیرا تھا، تو سرکار نے ہاتھ رکھا اس لیے کہ بھئی میں بچہ تھا، کہ بھی انس دیا کہ بھئی کہیں ڈر نہ جائے جی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور بعض سندوں میں ہے کہ فجعل، تو پس شروع ہوا میں اذا اغفے، تو جی جب کہ میں بھئی وہ کھڑا ہے نا، تو بھئی مجھے کوئی اباسی آئی یا کوئی محسوس ہوا کوئی، تو آخذا بے شحمت اوزنی، تو سرکار نے میرے اوزن کے شحمہ سے پکڑا، نرم جگہ سے، کہاں سے؟ نرم جگہ سے پکڑا جی، سبحان اللہ۔ اور اس میں رد ہے اس پر جس نے نظام کیا یہ کہ اخذ الاذن لہو ماز تھا فی حال ادارت ہی لہو من الیسار الیمین، یعنی ویسے بھی ہو سکتا ہے، جگانے کے لیے بھی، توجہ دلانے کے لیے بھی تھا، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کہ صرف یہ پکڑنا جو ہے خام خواہ دائیں جانب لانے کے لیے تھا،
دلیل پکڑتے ہو اس کے ساتھ جو بعض سندوں میں ہے کیا کہ سرکار نے پکڑا میرے کان سے پس سرکار نے گھمایا مجھے، یعنی پیچھے سے مجھے سرکار پھیر کر دائیں جانب لے ہے، تو بعض میں ہے لیکن نہیں لازم آتا سرکار کے ان کو دائیں جانب لانے سے اس صفت پر یہ کہ نہ عود کریں الا مس کے عضو نے ہی بابا جا اس کے جو ذکر کیا گیا ان کی تانیث سے اور ان کی اکاز سے، جائز ہے یہ بھی ہو پھر پکڑ کر دائیں جانب سرکار لائے ہوں یہ بھی ہو، دونوں ٹھیک ہے، اس لیے کہ حال ان کا تقاضا کرتا تھا یہی، کیونکہ وہ چھوٹی عمر کے تھے کہ ان کے ساتھ ان کو انس دیا جائے، محبت دی جائے اور ان کو جگایا جائے۔ 6 مرات توجہ کریں جب روایت الباب تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے رکعتیں پڑھیں؟ 13 پڑھیں، 10 تہجد 3 وتر، اور تحقیق تصریح کی اس کے ساتھ روایت الدعوات میں بخاری کے لیے، اور تصریح کی ان کے بعض نے بائیں طور کے فجر کی 2 رکعتیں ان کے غیر سے ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں، لیکن روایت شریک کی جو بخاری کے لیے ہے تفسیر میں ان قریب وہ مخالف ہے، اس کے لفظ اس کے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھیں، 8 تہجد 3 وتر، جی 11 پڑھی، پھر اذان دی جناب بلال نے، پس سرکار نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر سرکار تشریف لے گئے، جی پس حاذا ما، پس یہ فی روایت قریب من الاختلاف، اور تحقیق پہچانی گئی یہ بات کہ اکثر نے مخالفت کی ہے شریک کی، اور روایت ان کی مقدم ہے ان کی روایت پر کہ بھئی جو ہے نا وہ سرکار نے 2 رکعتیں پہلے پڑھی ہیں بوجہ ان کے جو ان کے ساتھ ہے زیادتی سے، بوجہ ہونے ان کے احفظ، اور تحقیق حمل کیا بعض نے اس زیادتی کو عشاء کی سنتوں پر اور نہیں مخفی اس کا بود، وہ تو سرکار پہلے ادا فرماتے تھے۔ جی قال محمد صلاۃ اللیل عندنا مثنا مثنا، وقال ابو حنیفہ صلاۃ اللیل ان شئت صلیت رکعتین وان شئت صلیت 4 وان شئت 6 وان شئت 8 وان شئت ما شئت بتکبیرۃ واحدۃ وافضل ذلک 4 واما الوتر فقولنا وقول ابي حنيفه فيه واحد والوتر 3 لا يفصل بينهن بتسليم۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات کی نماز ہمارے نزدیک 2 رکعتیں ہیں، یعنی 2 پڑھ کر سلام پھیرے، پھر 2 پڑھے، جتنی مرضی پڑھے لیکن 2 کر کے پڑھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا رات کی نماز اگر چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ 2 رکعتیں، ھذا هو المشہور من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ اللیل، جو ثابت ہے من حدیث جماعت، 4 کی حدیث بھی آ رہی آگے، 2 رکعتیں پڑھے، اور اگر چاہے تو 4 رکعتیں پڑھ 1 سلام کے ساتھ، اور اگر چاہے تو 6 رکعتیں پڑھ 1 سلام کے ساتھ، بات یہ ہے، اور اگر چاہے تو پڑھ 1 سلام کے ساتھ، اور اگر چاہے تو وہ جو چاہے تو تقسیم چاہے تو 1 تکبیر کے ساتھ، اے بے تحریمت، اے، اور افضل اس کا 4 رکھتے ہیں، افضل اس کا یہ تو آ گیا نماز کے بارے میں، رات کی نماز کے بارے میں کتنی رکھتے ہیں، پڑھے جتنی مرضی، یعنی 1 سلام سے کتنی پڑھ سکتا ہے، اور بہرحال وطر امام محمد فرماتے ہیں، پس ہمارا قول اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اس میں ایک ہی قول ہے، وہ کیا ہے کہ وطر 3 رکھتے ہیں، نہ فاصلہ کرے ان کے درمیان، تسلیمہ کے ساتھ، اے فی القعدۃ القعدہ اولا میں سلام نہ پھیرے، اٹھ جائے۔ جی امام محمد فرماتے ہیں صلاۃ لیل ہمارے نزدیک 2 رکھتے ہیں، اور فرمایا امام ابو حنیفہ نے صلاۃ لیل اگر چاہے تو پڑھے تو 2 رکھتے ہیں، اور اگر چاہے تو پڑھ تو 4 رکھتے ہیں 1 سلام کے ساتھ، اور اگر چاہے تو 6 رکھتے ہیں، اور اگر چاہے تو 8 رکھتے ہیں پڑھ 1 سلام کے ساتھ، اور اگر چاہے تو جو چاہے تو 1 تکبیر کے ساتھ، اور افضل اس کا 4 رکھتے ہیں۔ بہرحال وطر پاس ہمارا قول اور امام ابو حنیفہ کا قول وطروں میں 1 ہے، اور وطر 3 ہے، نہ فاصلہ کرے ان کے درمیان سلام کے ساتھ۔ جی توجہ کرو، قولہ
صلاۃ اللیل عندنا مثنا مثنا. توجہ جی. یعنی افضل رات کی نماز میں یہ کہ ادا کرے تو رکعتین رکعتین، اور بہرحال صلاۃ نہار پس افضل اس میں چار چار رکھتے ہیں. جی دو بھی ہیں چار بھی ہیں. وَبِهِ قَالَ، اسی کے ساتھ قول کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے. یہ زور کے بعد جو دو سنتے پھر بیٹھ کر دو نفل، یہ جو ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، یہ چار اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، چار اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. جی اچھا جی. وَبِهِ قَالَ، افضل اس میں چار ہیں. وَبِهِ قَالَ ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کی حجت کیا ہے کہ رات کو دو دو تو دن کو. حجت وہ ہے جو گزر گئی ہے من حدیث صلاۃ اللیل مثنا مثنا پیچھے. جی اور امام شافعی رحمہ اللہ اور آپ کے شاگرد فرماتے افضل دن رات دونوں میں کیا ہیں. رات دن کو بھی دو دو افضل ہے، رات کو بھی. فرضوں کی وطروں کی بات نہیں ہو رہی، وہی بقایا سنتوں نفلوں کی بات ہو رہی ہے. توجہ کرے جی. ان کی دلیل قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ رات اور دن دونوں کی نماز دو دو رکھتے ہیں، مثنا مثنا ہے. اخراجہ اصحاب السنن اربعہ الترمذی والنسائی وابو داود وابن ماجہ وابن خزیمہ وابن حبان من طریق علی بن عبداللہ ازدی عن ابن عمر. لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ روایت کیا اس کو ثقات نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ بن عمر کی حدیث سے. انہوں نے رات کا تو ذکر کیا، نہار کا ذکر کو نہیں اس میں سنا جی. اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں نہار کا ذکر ہے یہ حدیث میرے نزدیک، اور فرمایا کہ اپنے سنن کبریٰ میں فرمایا کہ اس کی اسناد جید ہے، مگر یہ کہ جماعت میں اصحاب ابن عمر نے مخالفت کی ازدی کی، انہوں نے نہیں ذکر کیا اس میں. وہ جماعت کون سی ہے؟ سالم، نافع، طاؤس. ابن عبد البر فرماتے ہیں نہیں قول کیا اس کا کسی ایک نے جناب عبداللہ بن عمر سے. کس کا؟ نہار کا، سوائے کس کے؟ علی بن عبداللہ ازدی کے. اور انکار کیا ان سب نے اس کا علی بن عبداللہ ازدی پر. اور فرمائے امام دار قطنی نے علل میں کہ نہار کا ذکر اس حدیث میں وَأَنْكَرَ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينَ يُضَاعِفُ حَدِيثَهُ هَذَا، اور نہیں حجت پکڑتے تھے اس کے ساتھ اور کہتے وَيَقُولُ، اور کہتے کہ نافع اور عبداللہ بن دینار اور ایک جماعت نے روایت کیا اس کو بغیر ذکر. اور امام ترمذی قطنی نے علل میں کہا ہے کہ ذکر نہار اس میں. اسی لحاظ الحدیث، اس حدیث کے لیے طرق اخر بھی ہیں اور شواہد بھی ہیں جو نہیں خالی اکثر ان کے علت سے، جیسا کہ بسط کیا اس کا علامہ ذیلی فی تخریج احادیث الہدایہ وابن حجر فی تخریج احادیث رافی وغیرہما. لہذا باللیل کا تو ذکر ہے، نہار کے ذکر میں اختلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قولہ، امام صاحب فرماتے ہیں صلیتا. ان کی دلیل سنے نا امام صاحب کی. بابا جا اس کے کہ نکالا اس کو امام بخاری و مسلم نے وغیرہما من حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار کی رات کی نماز کیسی تھی، یاد ہے یہ حدیث آپ کو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی وصف بیان کرنے میں جو رات کی نماز ہے، فرمایا سرکار پڑھتے چار رکھتے، پس نہ پوچھ تو ان کے حسن سے اور ان کے. پھر سرکار پڑھتے چار رکھتے، پس نہ پوچھ تو ان کے حسن سے اور ان کے. پھر سرکار پڑھتے تین رکھتے، تب چار کا ذکر آ گیا نا. واخراج ابو داود والنسائی فی سننہ الکبریٰ. نسائی کی نسائی شریف جو یہ نہیں جو 6 جلدوں والے سنن کبریٰ کی بات ہے، من حدیث عائشہ و احمد والبزار من حدیث ابن زبیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے عشاء کے بعد چار رکھتے ہیں. یہی وہ 2 سنتے اور 2 نفل جو ہم نے بنایا یہی 4 رکھتے ہیں. قولہ وین شیتا ما شیتا، یہ تصریح ہے امام صاحب کی طرف سے اس مسئلے میں کہ نہیں مکروہ زیادتی کس پر
ایک سلام کے ساتھ، لیکن خلاف ہے واسطے اس کے جو گئے اس کے طرف ہمارے بعض اصحاب یہ کہ مکروہ ہے۔ انہوں نے علت بیان کی اس کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں زیادہ کیا 8 پر 1 تحریمہ کے ساتھ جی، لیکن کہتے ہیں کہ رد کرتے ہیں ان کی بات کو حدیث ام المومنین کی، وہ سنیں دوسری حدیث کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے 9 رکعتیں جی، اب کہاں یصلی ہے، نہیں بیٹھتے تھے ان میں مگر کس میں، بس اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی حمد کرتے اور دعا مانگتے، پھر سرکار کھڑے ہو جاتے، تب 8 سے آگے چلا گیا نا، چلے گئے وہ، اور سلام نہ پھیرتے، پھر سرکار کھڑے ہو جاتے، پس پڑھتے نامی رکعت، پھر سرکار بیٹھتے، بس اللہ کا ذکر کرتے اور حمد کرتے اور دعا مانگتے، پھر سرکار سلام پھیرتے تسلیماً، سرکار وہ سلام ہمیں سنایا کرتے تھے جی۔ اچھا جی، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ، اور افضل اس کا کتنا ہے؟ 4 ہے، یعنی کل جائز ہے، 8 سے زیادہ بھی، 8 سے زیادہ بھی جی۔ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ یعنی کل جائز ہے، لیکن افضل رات میں وہ تحریمہ واحدہ جیسا کہ نہار میں 4، اور ذکر کیا ہمارے اصحاب نے فی وجہ ہی المنقول احادیث جو دالہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پر 4 رکعتیں لیل میں بھی، اور تائید کی اس کی معقول کے ساتھ کیڑی بائیں طور کے ان 4 جو ایک سلام کے ساتھ پڑھیں تو یہ اکثر ہو تفیقون ازیادہ فضیلتاً، لیکن مولانا عبدالعیسیٰ فرماتے ہیں ولا یخفی ما فیہ کہ عقلوں سے بڈھوں مسئلے نہیں ثابت ہوندے، پیچھے دلیل چاہیے، ولا یخفی ما فیہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادا فرمانا 4 رکعتیں ایک تحریمہ کے ساتھ لیل میں اور نہار میں ان سے ہے کہ جس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ بوجہ اس کے ثبوت کے کس کے ساتھ احادیث، لیکن کلام اس میں جو دلالت کرے اس پر کہ یہ افضل ہے، یہ بات مفقود ہے۔ 4 ثابت ہیں لیکن 4 کو افضل کہنا، اس کے لیے الگ دلیل چاہیے جی۔ فضائل اس کی مثل، اس باب کی مثل میں ما ثابت ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ شارع سے، نہ کہ خیر چلو اچھا جی آگے جی۔ وطر جو ہے نا ہمارا قول ایک ہی ہے، اور اچھا جی وطر 3 رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، وطر یہی قول ہے جناب عمر کا، جناب مولا علی کا، جناب عبداللہ بن مسعود و ابی و انس و ابن عباس و ابی امامہ و عمر بن عبدالعزیز و حذیفہ والفقہاء سبع ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کہ وطر 3 رکھتے ہیں ایک، اور یہی ایک ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال سے۔ ثانی قول ان کا یہ ہے کہ وطر 3 رکھتے ہیں 2 سلاموں کے ساتھ، ایک سلام 2 رکعتوں کے بعد اور ایک سلام 1 رکعت کے بعد۔ وابی قال مالک، دوسرا قول بل قول ثالث کہ اگر چاہے تو وطر پڑھے، ایک قول ہوگا نا امام شافعی کا پہلا، دوسرا قول 3 رکھتا ہے، تیسرا قول اگر چاہے تو وطر پڑھے، چاہے تو پڑھے، اور چاہے تو 5 رکعتیں 7 رکعتیں 9 رکعتیں 11 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ جی۔ اب وطر 11 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ۔ قول والوتر ثلاث، اس پر دلیل ہے کہ وطر بابا جاؤ اس کے نکالا اس کو امام نسائی نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سلام پھیرتے تھے وطر کی 2 رکعتوں میں جی۔ ورواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط الشیخین بلفظ کہ سرکار وطر ادا فرماتے 3 رکعتوں کے ساتھ نہیں سلام پھیرتے تھے مگر ان کے واخراجہ محمد فی کتاب الاسار عن ابن مسعود کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نہیں کافی 1 رکعت، 1 رکعت تو کافی نہیں ہوتی، اسی کو بطیرہ کہتے ہیں نا۔
واخرج طبرانی ان ابراہیم قال کہ پہنچی جناب عبداللہ بن مسعود کو یہ بات کہ جناب سعد رضی اللہ عنہ وطر پڑھتے ہیں ایک رکعت کے ساتھ، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نہیں کافی ایک رکعت فقط۔ واخرج طحاوی ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہو قال وہ فرماتے ہیں کہ وطر 3 رکھتے ہیں۔ واخرج عن ثابت وہ فرماتے ہیں ثابت کے نماز پڑھائی مجھے جناب انس نے وطر کی، میں آپ کی دائیں جانب سے اور آپ کی ام ولدہ ہمارے پیچھے تھی جی، تو وطر پڑھائے ہمیں 3 رکھتے نہ سلام پھیرا مگر ان کے آخر میں، اور نکالا ہے ان المسور کہ دفن کیا ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے ابھی وطر نہیں پڑھے، پس ہم کھڑے ہوئے، پس ہم نے صف بنائی آپ کے پیچھے، تو پڑھائی آپ نے ہمیں 3 رکھتے نہیں سلام پھیرا مگر ان کے۔ واخرج عن ابی الزناد عن الفقہاء 7 سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابو بکر بن عبد الرحمن، حارثہ بن زید، عبید اللہ بن عبداللہ، سلیمان بن یسار فی مشیخۃ سواہم کہ وطر 3 ہیں نہ سلام پھیرے مگر ان کے۔ یہ آثار اور اخبار کل معیدہ ہیں کس کے لیے؟ اب دوسروں کی دلائل ہیں، اور مخالف ہیں ان کے آثار اخر وہ سنیں۔ پس نکالا امام طحاوی نے عن عبد الرحمن تیمی وہ کہتے ہیں پائی میں نے حس ایک رجل کی اپنے پشت کے پیچھے سے، تو پس میں نے اچانک دیکھا تو جناب عثمان بن عفان ہے، پس آپ آگے ہوئے، پس آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ پورا قرآن شریف پڑھ دیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر آپ نے رکوع کیا اور سجدہ کیا، تو میں نے کہا کہ او ہم شیخ جی، شیخ کو 1 رکعت پڑھی۔ پس جب نماز پڑھ چکے تو میں نے کہا یا امیر المومنین ماذا آپ نے 1 رکعت پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں یہ میرا وطر ہے، تب 1 رکعت ثابت ہوئی۔ واخرج عن سعد ابن ابی وقاص کہ انہ کان یوتر، حضرت سعد بن ابی وقاص وطر 1 رکعت پڑھتے۔ وفی صحیح البخاری ام معاویہ و سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے وطر ادا کیا۔ سنن سعید بن منصور میں ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر نے پڑھی 2 رکعتیں وطر سے، پھر فرمایا اے غلام ہمارے سواری کا کجاوا تیار کرو، پھر آپ کھڑے ہوئے تو پڑھی آپ نے 1 رکعت تو سلام پھیر کر جی۔ قول فیصل اس مقام میں یہ ہے کہ معاملہ وہ جو صحابہ پاک کے درمیان ہے وہاں بھی اختلاف ہے، مختلف ہے، بعض 3 ایک سلام سے پڑھتے تھے، بعض سلام پھیر کر پڑھتے تھے، اور بعض ان میں سے وہ ہے جو اکتفا کرتے تھے، اور بعض ان میں جو پڑھتے تھے 3 رکھتے ہیں، بعض ان میں صحابہ پاک میں وہ ہیں جو پڑھتے تھے، اور اخبار مرفوعہ بھی مختلفہ ہیں، بعض شاہدہ ہیں اکتفا بال، بعض کل ثابت ہے، کل لہذا لڑائی کوئی نہیں، لیکن ہمارے اصحاب تحقیق ترجیح پائی ہے، ان کے نزدیک 3 کی روایات نے بے تسلیمہ واحدہ، ان کی ترجیح لاحت واضح ہوئی ہے ان کے نزدیک، اور لاحہ چمکنا وہ واضح ہوئی ہے، بس انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے مجمل کو حمل کیا کس پر؟ باب الحدث فی الصلاۃ، باب حدث کا نماز میں اگر حدث ہو جائے تو کیا کرنا ہے جی؟ باب حدث کا نماز میں جی۔ اخبرنا مالک قال حدثنا اسماعیل بن ابی حکیم عن عطاء بن یسار ان رسول رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبر فی صلاۃ من الصلوات ثم اشار الیہم بیدہ ان امکثوا فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم رجع وعلى جلده اثر الماء فصلى۔ روایت کی گئی ہے جناب عطا بن یسار سے، تو یہ مرسل ہوئی
کیا ہوئی؟ مرسل. مسند بھی ہے دوسری کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبارہ تکبیر پڑھی ایک نماز میں. وہ نماز کون سی تھی؟ یہ صبح ہو، جیسا کہ ابو داود کی روایت میں جناب ابو بکرہ سے کہ تکبیر پڑھی ایک نماز میں نمازوں سے. تو پھر سرکار نے اشارہ فرمایا صحابہ پاک کی طرف اپنے ہاتھ کے ساتھ. اشارے کا مطلب یہ تھا کہ نم کسوک یا رکے رہو، یہاں رک جاؤ. پس تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سرکار تشریف لائے اور آپ کے جسد مبارک پر پانی کا اثر. تو پس آپ نے نماز پڑھائی. وفی روایت ابی ہریرہ سرکار تشریف لے گئے تو فاغتسل ثم راجع الینا براسہ تو فکبر او زاد دار قطنی لکھا جی. فقالا سونے فرمایا کہ انی کنت جنبا، میں حالت جنابت میں تھا تو نسیان ہو گئے تو میں غسل کر کے آیا ہوں. یہ واقعہ پہلے پڑھا ہوا آپ نے؟ پیچھے پڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ. روایت کی گئی ہے جناب عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھی کسی نماز میں نمازوں سے. پھر اشارہ فرمایا سرکار نے صحابہ پاک کی طرف اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ یہ کہ رک جاؤ. یعنی یہ لفظ نہیں بولا، اشارے کا مطلب جی. بس تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر لوٹے سرکار، حالانکہ سرکار کے جسد مبارک پر پانی کے اثرات. پس نماز پڑھائی سرکار نے نماز پڑھائی. اچھا جی. اسماعیل بن ابی حکیم قرشی وسا کو ابن معین و نسائی ماتا 130. عطا توجہ کرا جب یہ عطا جو ہے نا یہ سلیمان کے بھائی ہیں. سلیمان، عبداللہ، عبد الملک تے عطا کتنے بھائی ہو گئے؟ یہ سارے جناب میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ام المومنین کے. آپ نے ان سب کو کیا بنایا تھا؟ ان سب نے آپ سے علم حاصل کیا اور ان میں سے عطا جو ہیں وہ اکثر حاضر ہوئے. اور یہ چاروں کے چاروں بھائی عطا، سلیمان، عبداللہ، عبد الملک. عبد الملک بن مروان نہیں، یہ اور ہے ذاکرہ زرقانی. اچھا جی. اسما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی قال ابن عبد البر کہ یہ مرسل ہے کیونکہ عطا تو صحابی نہیں ہے نا، مرسل ہے. اور تحقیق روایت کی گئی ہے متصلاً مسنداً جناب ابو ہریرہ اور جناب ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے. کل تو میں کہتا ہوں کہ حدیث جناب ابو ہریرہ کی نکالا اس کو امام بخاری و مسلم نے، ابو داود، نسائی میں یہ سارا واقعہ وہاں موجود ہے. اور حدیث جناب ابو بکرہ کی نکالا اس کو ابو داود نے قضا فی التنویر. ثم اشار مثلہ فی روایت ابی ہریرہ فقولوا فی روایت صحیحین. فقال سونے فرمایا، فقال لنا ہمیں فرمایا مکانکم. کیا فرمایا؟ یہ من اطلاق القول علی الفعل، یہ قول کا اطلاق ہے کس پر؟ فعل پر، اشارے پر. جی. قال محمد وبهذا ناخذ من سبقه حدث في صلاة فلا باس ان ينصرف ولا يتكلم فيتوضا ثم يبني على ما صلى وافضل ذلك ان يتكلم ويتوضا ويستقبل صلاته وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. شاباش. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم اسی کو لیتے ہیں جی کہ وہ بندہ کہ سبقت کر جائے اس سے حدث رات کی نماز میں جی، پس کوئی حرج نہیں یہ کہ چلا جائے بسم اللہ اور کلام نہ کرے، پس وضو کرے، پھر بنا کرے ما صلی پر. تحقیق ذکر کی گئی احادیث جو دلالت کرتی ہیں اس پر. باب الوضو میں رواف سے فنظر ہنا کا، یعنی وہاں حدیثیں آ چکی ہیں. اصل میں یہ جو حدیث ہے نا اس پر عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدث ہوئی ہے.
یہاں تو یہ تھا کہ جنابت پہلے تھی جی، یہ مسئلہ ہے. تو وہ حدیثیں پیچھے گزر گئی ہیں، اور نکسیر کے بعد وہ وہاں حدیثیں گزری ہیں یہ شاباش. اور افضل اس کا یہ کہ کلام کرے جاتے ہوئے اور وضو کرے اور استقبال کرے اپنی نماز کا، افضل یہی ہے. جائز وہ ہے لیکن افضل یہ، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. باب قال جماعت وخالفهم جماعت فی البناء کما مر منا ذکرہ فی باب الوضوء من الرواف. وہاں یہ بات گزری ہے جی. امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، وہ شخص کی سبقت کی کر گئی اس سے حدث نماز میں، پس کوئی حرج نہیں ہے کہ چلا جائے اور نہ کلام کرے، پس وضو کرے پھر بنا کرے ما صلی پر. اور افضل اس کا یہ ہے کہ کلام کرے اور وضو کرے اور نئے سرے سے شروع کرے اپنی نماز کو، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. اچھا جی، خوب فلا بأس جی. میں کہتا ہوں استنباط اس مسئلے کا باب کی حدیث سے جیسا کہ کیا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے یہ استنباط بہرحال اولاً پس اس لیے کہ تحقیق روایت کیا گیا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کا نماز سے. جناب ابو ہریرہ کی حدیث سے یہ لفظ ہیں کہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تشریف لائے سرکار، حالانکہ قائم کی گئی تھی نماز اور صفیں سیدھی کر دی گئیں، حتیٰ کہ جب سرکار کھڑے ہو گئے اپنے مصلی میں تو ہم انتظار کرنے لگے کہ سرکار اللہ اکبر کہیں گے، تو اللہ اکبر نہ کہی، سرکار واپس تشریف لے گئے. اب یہ تو نماز شروع ہی کو نہیں ہوئی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اچھا جی. اور ایک روایت میں کہ پس جب سرکار کھڑے ہو گئے اپنے مصلی میں تو سرکار نے ذکر کی یہ بات کہ میں حالت جنابت میں ہوں، تو ہمیں فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، انتظار کرو جی. اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ سرکار کا واپس جانا پہلے سے کہ داخل ہوتے سرکار نعم ہاں جی. وارد ہے سنن ابی داود میں من حدیث ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں یہ لفظ ہے کہ انہو داخلہ فی صلاۃ الفجر فکبر ثم اوما الیہم. سنیں ہی اب ان کو جمع کس طرح کریں گے، اور جمع ان دونوں کے درمیان کبرا کو حمل کر کے قول کو حمل کرنے کے ساتھ اس پر کہ سرکار نے ارادہ فرمایا کہ تکبیر پڑھے. سنیں جی. اور ابدا ایاز والقرطبی احتمال کہ وہ دونوں، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں دو واقع ہیں، دونوں علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اظہر، اور جزم کیا اس کے ساتھ ابن حبان نے. پس اگر تعدد ثابت ہو جائے تو پس فضا کا، وگرنہ پس وہ جو صحیح ہے ان میں وہ کیا ہے قضا فی فتح الباری. جب تو نے یہ پہچان لیا تو پس ہم کہتے ہیں کہ اگر اختیار کیا جائے جمع کا طریقہ اور حمل کیا جائے مجمل کو تو پس قول کبرا فی حدیث الباب ہے نا، سکبرا حدیث الباب میں یہ ہوگا محمول کس پر، تکبیر کے. پس نہ ہوگی اس حدیث کے لیے دلالت کس پر کہ سرکار کہ اس جانا اس کا کہ سبقت کر گئی اس سے حدث نماز میں. اب اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بسم اللہ الرحمن بہر ثانیاً، وہ تو نا اول ثانیاً پس اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واپس جانا وہ جو روایت کیا گیا باب کی حدیث میں محض وہ تھا اس لیے کہ سرکار کیا تھے، جونو بند تھے فناسیہ نسیان ہو گیا اور سرکار داخل ہو گئے نماز میں قبل جیسا کہ اس کو وہ جو واضح کرتا ہے اس کو وہ جو دارقطنی کی کہ ثم راجا وقد اغتسلا. پس سرکار نے فرمایا نکن تو جونبن فنسیت ان اغتسلا وقد، اور تحقیق وارد ہے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی تصریح انہ اغتسلا، پھر لوٹے وراسو یکترمان، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ سرکار کا پھرنا
تھا حدث سابق الصلاۃ کے لیے، نہ کہ حدث کے لیے جو، اور مقصود تو یہاں یہ ثابت کرنا تھا، نہ کہ وہ سب جو پہلے ہو، سمجھے ہی۔ اور بہار الثالثاً پس اس لیے کہ تحقیق وارد ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ سرکار لوٹے بعد اس کے کہ سرکار نے غسل فرمایا، وراث و یکتر مان، اور حدیث وہ کہ حدث کے جائز ہے اس کے حدود سے ہی، فی الصلاۃ بنا جائز ہے، بعض تو وہ حدث ہے جو واجب کرے کس کو، نہ کہ وہ جو واجب کر دے۔ چوتھی وجہ پس اس لیے کہ امام جب بے وضو ہو جائے تو پس چلا جائے وضو کے لیے، تو ضروری ہے اس کے لیے یہ کہ مسئلہ ہے کہ کوئی نہیں، خلیفہ بنا کر جائے، پس اگر خلیفہ نہ بنائے تو کیا ہو جاتی ہے اس کی بھی، اور جیسا کہ وہ مسرہ ہے اپنی جگہ میں، پڑھا ہے کہ کوئی نہیں۔ تو حالانکہ نئی منقول اخبار میں یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو، تو پھر یہ معاملہ کیسے ثابت ہوگا؟ خامساً یہ اس لیے کہ وارد ہے حدیث ابو ہریرہ میں کہ سرکار لوٹے ہماری طرف، وراث یکتر مان فکبرا، سرکار نے اللہ اکبر کہا، تب نماز تب شروع ہوئی پھر۔ اور یہ نص ہے اس بارے میں کہ نہیں بنا کی سرکار نے کس پر، بلکہ استناف کیا کس کا، تو پس کیسے جائز ہے مصلی کے لیے بنا کس پر، اگر ثابت ہو کہ سرکار نکلے بعد اما کبارات، یہ کس طرح ثابت ہوگا؟ فإنہ، کیونکہ کانا قد ادا ہو علی غیرہ، کیونکہ سرکار اس وقت جنابت کی حالت میں تھے، اور نہیں جائز بنا اس پر کہ جو ادا کیا ہے بغیر، بلکہ بنا اس پر جو ادا کیا ہے، تو لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، وہ پچھلی جو حدیثیں گزر گئی ان سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ان سے یہ اب توجہ کرنا۔ تو جی بالجملہ جب جمع ہو گئے باب کی حدیث کے طرق اور نظر کی گئی ان کے روایت کے الفاظ کی طرف، حمل کیا گیا ان کے، تو معلوم ہوگی قطعاً یہ بات کہ نہیں صلاحیت رکھتی یہ حدیث اس مسئلے کے استنباط کے لیے جس کو امام محمد رحمہ اللہ نے مستنبط کیا ہے باب، اسی کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ نہیں صحیح داخل کرنا اس حدیث کو حدث فی الصلاۃ کے باب میں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو دوسرا مسئلہ بنتا ہے جی، کہ اس لیے کہ نہیں ہے یہاں حدث فی الصلاۃ، شاید کہ امام محمد رحمہ اللہ نے نظر کی کہ راوی کے قول کدھر اور حمل کیا اس کو، اور وَإِلَىٰ قَوْلِ ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَىٰ جَلْدِهِ عَصْرُ الْمَاءِ، انہوں نے حمل کیا اس کو کہ سرکار نے وَحَمَلَ قَوْلَهُ فَصَلَّىٰ، یعنی بنا کی، سنیں جی آپ نے یہ سمجھا تو اس لیے یہ مسئلہ ثابت ہوا پھر جی یہ تو وَأَيَّدَهُ، تائید کی اس کی کہ بِأَنَّهُ وَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ يَمْكُثُ، جی، اور سرکار نے کلام نے کی جیسا کہ وہ شان ہے بانی کی، بنا کرنے والے کی، تو فَاسْتَنبَطَ مِنْهُ مَا اسْتَنبَطَ، سمجھیے، تو انہوں نے اس طرح یہ سمجھا جی یہ ایشا بس جی۔ تو یہ امام محمد صاحب سرکار کی امتی ہیں یار، تو فقہاء نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ لا ریب اور معصوم نہیں ہے یار، خدا واسطے۔ اب کوئی پیچھے عقیدت نہیں، ہم عبدالحی کے پیچھے لگے جائیں گے، قبر دل جا کے ڈنڈے ماریں گے، امام وہ سب گرفت کر رہے ہیں، تو یہ ہوا ہے۔ اب جس کم چانا ہوئے چاہ دے دے، لیکن یہ آپ کے سامنے ساری دلیلیں رکھی ہیں جی، کیونکہ آپ نے گل کی تھی کہ میں نہیں لا نسلم، یہ تو نہیں کہا، یہ دلیلیں سامنے رکھی ہیں جی۔